دوسری جو بات ہے سمجھنے کی، یہ چاند کا مسئلہ ہے۔ اب یہ یہاں پر دو عیدیں ہو جاتی ہیں، تو اب اس کا یہاں پر ہمارے جو مرکزی روئے ہلال کمیٹی ہے، سینٹرل مون سائٹنگ کمیٹی جو ہے، اس کا ایک یہاں پر تک دارالعلوم بری ہے، جہاں بڑا مدرسہ ہے برطانیہ کا سب سے بڑا، تو اس میں تقریباً 300 کے قریب علماء کرام کا ایک اجلاس ہوا تھا 1986 وغیرہ میں، جب یہ اختلاف تھا چاند کے مسئلے کے اوپر۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں علماء نے، مفتیان کرام نے غور و فکر کرنے کے بعد اس اختلاف کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کیا ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ یہاں برطانیہ میں ظاہر ہے چاند نظر نہیں آتا ہے، موسم خراب رہتا ہے، جس طرح بھی بادل ہیں سارے اکثر جگہوں میں، تو جو بادل ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، موسم خراب رہتا ہے، تو ظاہر ہے جب چاند نظر نہ ہی آئے پورا سال بھری یا اکثر مہینے نظر نہ آئے تو پھر مشکلات ہو جاتی ہیں، عید کے لیے بھی، رمضان کے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر چاند یہاں نظر نہ آئے تو ہمیں سعودیہ کی ساتھ عید کر لینی چاہیے۔ سعودیہ ہم سے پہلے، اس میں اب جس طرح آج سعودیہ میں اعلان ہو گیا، ابھی ہم بیٹھے ہوئے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم عصر سے بھی پہلے اعلان ہو چکا ہے وہاں پر۔ اب مغرب آئے گی، پھر مغرب کے بعد یہاں پر 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں چاند کے اوپر، تو یہاں یقینی ہو جاتا ہے جو وہاں نظر آ جائے، جو چاند وہاں نظر آ جائے تو یہاں یقینی طور پر وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر ہمارے اکابر علماء نے فرمایا کہ یہاں پر برطانیہ میں رہنے والے لوگ وہ سعودیہ کے ساتھ چاند فیصلہ کیا کریں گے۔ اب سعودیہ کے ساتھ فیصلہ کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مرکز اسلام ہے، بیت اللہ شریف وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے مسلمان حاجی وہاں جاتے ہیں، اور حج کے موسم میں وہاں پر سعودی ہی جو رویت کرتی ہے اس کی رویت کے اوپر اعتماد کر کے وہ حج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب حج اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یقینی طور پر جب ہم اس کو حج کر کے آتے ہیں، سارے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک وہاں پر کیا ہے، رویت ہوئی ہے، حج ہوا ہے، سارا ٹھیک نظام چلا ہے، ساری چیزیں، یوم عرفہ میں بھی جاتے ہیں۔ تو ایک عبادت کو ہم جب یقینی طور پر مانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں سعودیہ والے صحیح چاند نہیں دیکھتے۔ بابا صحیح چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ ایسے ہی اعلان کر دیتے ہیں پوری دنیا پہ۔ ہم یہاں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر اعلان نہیں کرتے، گھبراتے ڈرتے، یا انگلینڈ کے اندر ہماری اوپر ذمہ داری ہے رویت ہلال کمیٹی کی، تو اب ہم ڈر کے مارے کئی کیا ہے گھنٹے گزر جاتے ہیں، اعلان نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اطلاع نہیں ملتی۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، کیا عبادات ہیں، ہماری اوپر ذمہ ہے، بہت سارے مسائل اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو سعودی گورنمنٹ جہاں پوری دنیا کے حاجی لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے تو وہ چاند نہیں دیکھتے، صحیح اعلان کر دیتے۔ تو یہ فضول سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر اب یہاں برطانیہ میں صرف ہم پاکستان اور ہندوستان کے لوگ تو نہیں رہتے نا، یہاں پر ہم کہیں پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں پاکستان، تو عرب لوگ جو رہتے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ یہاں تو 65 اسلامی ملکوں کے لوگ رہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کتنے غیر مسلمان ملکوں کے، جس طرح ہندوستان ہے، دوسرے غیر مسلم ممالک ہیں، ان کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے سب سے بہترین فارمولہ یہی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہم چلے جائیں اور سعودیہ کو اپنا مرکز بنا دیں۔ وہ مرکز اسلام ہے، تو لہٰذا چاند کے مسئلے پہ بھی اس پہ اعتماد کر لیا جائے، تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پر اختلاف کم ہو جائے گا۔ ہمارے اکابر نے یہی بات کی، اور آج یہی وہ صورتحال ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے، اکثر مسلمان، چاہے وہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، حنفیوں میں بریلوی مکتب فکر کے تھوڑے لوگ، زیادہ لوگ مکتب ان کے 2% کے علاوہ باقی سارے کے سارے وہ سعودیہ کے ساتھ نہیں جا رہے، اور دیوبندی مسلک کے صرف 1% یا 2% ایسے ہوں گے جو سعودیہ کے ساتھ نہیں جا رہے، باقی سارے دیوبندی مسلک کے اہل حدیث ہو گئے، جماعت اسلامی ہو گئی، جتنے بھی عرب ہیں، کردی ہیں، افغانی ہیں، صومالی ہیں، جتنے بھی مسلمان یہاں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے سعودیہ کے ساتھ کیا ہے، ان کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہترین فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے سارے مسلمان ایک ساتھ عید کر سکتے ہیں، ایک ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک محبت اور عقیدت ہے سعودیہ کے ساتھ۔ سعودیہ ہمارا صرف اسلامی ملک نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہمارا بیت اللہ شریف موجود ہے، وہاں پر ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس موجود ہے، مسجد نبوی موجود ہے، اسلام کا مرکز ہے وہاں پر، وہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر اس کے ساتھ
اپنے آپ کو جوڑنا، مسلمانوں کو جوڑنا، ان کی رویت کے اوپر وہاں پر اعتماد کر کے ہم اگر اپنے دین اور عبادات کو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات ہے سمجھنے کی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چار امام ہیں، بڑے امام۔ ان چاروں کے نزدیک ان کا فتویٰ ہے، ان کی بات ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ بھی چاند نظر آ جائے، دنیا میں کسی جگہ بھی چاند نظر آ جائے، اس کا اعتبار کیا جائے گا اور دوسرے ملکوں والے اس کو فالو کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے۔ تو اس لیے اگر سعودیہ میں چاند نظر آ جاتا ہے تو برطانیہ والے بھی ساری جگہ جہاں بھی رہتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، سب لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو یہ سعودیہ کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چار اماموں کے نزدیک، تو لہٰذا اگر کوئی فالو کرے گا تو کوئی حرج اس پہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اس میں ہمیں ابھی سمجھنا بھی چاہیے مسئلے کو، دوسروں کو سمجھانا بھی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اتحاد کے لیے ہماری کوشش تھی ہمارے اکابر کی، انہوں نے یہی کہا کہ یہ سب سے بہترین جگہ ہے سعودیہ، اور اس کے علاوہ دوسرے کسی ملک کو، پاکستان کو لیں گے تو عرب اس کے ساتھ نہیں جاتے، مراکش کو لیتے ہیں تو دوسرے لوگ نہیں جاتے۔ مراکش کا خود سفیر جو ہے یہاں برطانیہ لندن میں، وہ بھی کیا ہے سعودیہ کے ساتھ عید کرتا ہے، وہاں لندن کی ریجن پارک مسجد کے اندر جا کے کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان مسائل کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور اپنے دوست احباب کو سمجھانا بھی چاہیے، اور جو بھی جتنی بات ہو تو اس کو پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی